جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کافی دنوں کے بعد ویلاگ کر رہا ہوں۔ ذرا ملک کی صورتحال، میڈیا کی صورتحال، دفاعی تجزیہ کاروں کو سننے کے بعد، لندن سے خبریں آنے کے بعد، کچھ ذرائع سے بات کرنے کے بعد کچھ میں اپنے ذاتی طور پہ کچھ نتائج پہ پہنچا ہوں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، اور ظاہر ہے پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں اور کچھ میرا اپنا تجزیہ بھی ہے کہ نواز شریف پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں یہ دباؤ اس سے مختلف ہے۔ اس ویلاگ میں ہم نے یہ بات کرنی ہے وہ دباؤ کیا ہے اور دباؤ کون لوگ ڈال رہے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہے، نواز شریف کیا بات کر رہے ہیں، کہاں گوٹ پھنسی ہوئی ہے، کہاں معاملات طے ہوتے نظر آتے ہیں، کہاں بات بگڑتی نظر آتی ہے۔ اور اس صورت آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند دنوں سے بہت زیادہ اچانک کچھ چیزوں کی ہائپ ہو گئی ہے۔ مثلا ایک نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے نواز شریف واپس آ رہے ہیں، وہ جاوید لطیف صاحب ہر دوسرے دن کہہ دیتے ہیں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے نہیں آ رہے، پھر عدالتوں میں رپورٹ جمع کرا دی جاتی ہے کہ ابھی نہیں آ رہے، اور سرکاری وزراء اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی باتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کل بھی یہی کیا تھا، آج بھی یہی کر رہے ہیں اور کل بھی وہ یہی کریں گے۔ تو دباؤ کس چیز کا نواز شریف کے اوپر پڑ رہا ہے اور نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ اور یہاں پہ ایک طبقہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ان کی کسی کی بات غلط نہیں ہے، اس میں سے نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ مہنگائی سے مر گئے اور روزگار ہے کوئی نہیں، معیشت برباد ہو گئی، اپوزیشن کو ہم نے کروڑوں ووٹ دیے تو اب اس عوام کا کوئی رکھوالا نہیں، کوئی والی وارث نہیں، تو اگر یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا فائدہ، ہم نے انہیں ووٹ کیوں دیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، ہونا یہی چاہیے، لیکن ابھی اس میں مزید ٹرکس ہیں، اس ٹرکس کو سمجھتے جائیں آپ کو بات کلیئر ہوتی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ نواز شریف پر دباؤ کس بات کا ڈالا جا رہا ہے۔ نواز شریف پر دباؤ اس بات کا ڈالا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو ختم کر کے ہم دوسری حکومت لانا چاہ رہے ہیں، اور ختم جس طرح آپ کہیں ہوگا ہماری مدد سے ہی، اتحادی بھی ساتھ مل جائیں گے اور باقی سارے لوگ ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ اچانک تحریک عدم اعتماد آئے گی، آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، شہباز شریف کو بنا دیں، نااہلی کے کیسز پہ بھی بات ہو سکتی ہے، مریم نواز کی نااہلی پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن ذرا اس وقت آگے بڑھیں، اس وقت قوم کو سہارا دیں اور آپ کچھ کر لیں تاکہ پھر ہم بھی اپنے کچھ چالے چلیں، آپ حکومت میں شراکت داری قبول کر لیں۔ نواز شریف اس بات پر نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے، وہ بالکل اٹکے ہوئے اپنی بات پہ۔ دیکھیے بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے اس وقت نواز شریف کے لیے تحریک عدم اعتماد لا کر اس حکومت کو چلتا کرنا۔ پنجاب میں لوگ تنگ آئے بیٹھے ہیں، پنجاب کی حکومت جب چاہے لے لیں، یہ جو سینٹر ہے اس میں بھی بہت بری صورتحال ہے، تھوڑی سی اتحادیوں کی مدد ہو، ذرا سی آشیرواد ہو تو یہ حکومتیں دنوں میں ختم ہو سکتی ہیں، دنوں میں۔ لیکن نواز شریف یہ نہیں کر رہے، حالانکہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ سیاستدان تو اقتدار کا بھوکا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ طاقت حاصل کرنے کے لیے اپرچونٹی کا منتظر ہوتا ہے۔ اپرچونٹی پلیٹ میں رکھ کے نواز شریف کو پیش کی جا رہی ہے، وہ نہیں قبول کر رہے۔ ان کا ایک ہی بات ہے کہ بھئی ہم نے اگر حکومت بنانی ہے تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہیں بنانی، ہم خود ہی بنا لیں گے جو کچھ بھی، اور خود کیسے بنائیں گے، الیکشن ہونے دیں۔ اب اس میں بھی یہ کیچ ہے، غلط کیا ہے درست کیا ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، جو دباؤ نواز شریف پہ ڈالا جا رہا ہے وہ دو تین طرح کا دباؤ ہے۔ پہلا دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ، اور یہ اچانک ہی ساری قوتیں اکٹھی ہو گئیں، پہلا دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی کسی وقت بھی مارشل لا لگ سکتا ہے، حکومت کے حالات بہت خراب ہیں، عمران خان کے ساتھ شاید ون پیج ہے نہیں ہے، لیکن
اب اگر آپ نے زیادہ تنگ کیا، بات نہ مانی، تو مارشل لا لگا دیا جائے گا، اور پھر 10 سال کے لیے یہاں پر ایک عذاب آ جائے گا، تو آپ کی پارٹی، آپ کا بیانیہ، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلا دباؤ ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے پیغام جا رہا ہے۔ پہلا پیغام یہ جا رہا ہے کہ مارشل لا لگ سکتا ہے، بہت زیادہ امکانات ہیں، مارشل لا لگ جائے گا۔ دوسرا دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اگر دیکھیے یہ جو نواز شریف کا بیانیہ اور اس بیانیے والے لوگ کم ہیں، باقی تو سارے ایم این اے ہیں، وہ کسی بھی جماعت سے ایم پی اے ہیں، کسی بھی جماعت سے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی سیٹ جیتنی ہوتی ہے، تو وہ الیکٹیبلز ہیں، پی ایم ایل این نے الیکٹیبلز اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ انتخابات کی جو منورنگ ہے وہ بہت زیادہ پی ایم ایل این کو آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے اب کچھ نہ کیا تو 2023 تک یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ اچھا، نواز شریف یہ بات بھی سنتے ہیں کہ وہ لوگوں کو، نواز شریف کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سر یہ سارے لوگ چلے جائیں گے، 4-6 لوگ کھڑے ہوں گے، آپ ہوں گے، پرویز رشید، 3-4 ساتھی ہوں گے، اور مریم نواز ہوں گی، باقی تو سارے دوڑ جائیں گے، تو پھر کہاں گیا آپ کی جماعت کا بیان؟ تیسرا پریشر اب بڑھ رہا ہے میڈیا کی طرف سے، جس میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں، اور وہ پریشر یہ بڑھ رہا ہے کہ اب آپ کو کچھ کرنا چاہیے، عوام کے حالت زار پر رحم کرنا چاہیے۔ لوگوں نے بہت برا وقت دیکھ لیا، پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک روشنی کی کرن بن کر سامنے آئے اور ان مسائل کو حل کرے۔ نواز شریف یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور بالکل ری ایکٹ نہیں کر رہے۔ جو لوگ نواز شریف کو قریب سے جانتے ہیں، انہیں یہ پتا ہوگا کہ نواز شریف فوری طور پہ کسی چیز پہ ری ایکٹ نہیں کرتے۔ وہ کوئی چیز ان کے پاس آتی ہے، کوئی خیال آتا ہے، اس پہ سوچتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، کچھ دن اس پہ لگاتے ہیں، اس کو انکوبیٹ کرتے ہیں اس خیال کو، اور پھر کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو جنرل مشرف کا جب مارشل لا لگا تھا تو وہ جو ہے ایک گن والے صاحب آ گئے تھے، انہوں نے بندوق تان لی تھی، ابھی استعفیٰ دیں، نواز شریف نے نہیں دیا تھا۔ جلدی میں نہیں کوئی کام کرتے، آپ انہیں پینک کرنے کی کوشش کریں، پینک نہیں ہوں گے، وہ ریلیکس کر کے، تسلی سے مشورے کر کے، اور مشورے بھی ہر قسم کے، اس خیال کے شدید اپوننٹ سے بھی مشورہ کریں گے، اس خیال کے شدید حامی سے بھی مشورہ کریں گے۔ اور نواز شریف کا ان ساری باتوں کے جواب میں، اور پریشر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے پی ایم ایل این پہ، سارے لوگ، میڈیا شروع ہو گیا، اور نواز شریف چپ کر گئے ہیں، نواز شریف واپس نہیں آ رہے، مریم نواز چپ کر گئی ہیں، ڈر گئے ہیں، اور رہ گئے، یہ والی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس حکومت کو پتہ ہے، اور اس حکومت کے لانے والوں کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف جب تک باہر ہے ان کی بچت ہے۔ یہ ویسے ہی نعرہ لگا دیتے ہیں نواز شریف نہیں آ رہے، جس دن نواز شریف نے آنے کا فیصلہ کیا اس دن ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، چاہے نواز شریف قید میں ہو، چاہے نواز شریف آزاد ہو، چاہے نااہل ہو، چاہے انتخابات میں حصہ لے سکتا ہو، چاہے پارٹی کا قائد ہو یا پارٹی کا صدر ہو، نواز شریف پاکستان آئے گا، ان کو بچنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور یہ بھاگتے نظر آئیں گے۔ تو یہ صرف ایک میڈیا سٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں واپس نہیں آ رہے، نواز شریف واپس آئیں گے۔ نواز شریف یہ نہیں چاہ رہے، وہ حکومت میں تبدیلی ضرور چاہتے ہیں، کہتے ہیں ضرور تبدیلی کریں، لیکن یہ جو گند ہے، جو اس ملک کا حال ہو گیا ہے، اس کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کو آپ نے صاف کرنا ہے، اور آپ نے سے مراد جو لائے ہیں انہوں نے صاف کرنا ہے۔ اور ایک زیرک سیاستدان کو اس وقت پتہ ہے، یہ نہیں کہ 1 پیج ختم ہو گیا، بالکل نہیں ختم ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ ختم ہوا ہے، 1 پیج قائم ہے، عمران خان سے محبت قائم ہے، لیکن جو کچھ اس ملک کا حال ہو گیا ہے، جس طرح لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں، جس طرح کے لوگوں کے دماغ کھل گئے ہیں، اب اس ساری ابتر صورتحال، خارجہ پالیسی، اکانومی، سب پہ الزام عمران خان پر بھی آ رہا ہے، عمران خان پر لانے والے کو اب ایک فیس چینج کرنا ہے تاکہ وہ سارا بلیم اس پر شفٹ کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نظر آتی ہے، کیونکہ ان کو بڑی پوسٹ مل رہی ہے، وہ وفاق میں بھی آ جائیں گے، گورنمنٹ بھی بنا لیں گے۔ نواز شریف اس بات پہ تیار نہیں۔
نواز شریف کہتے ہیں الیکشن کرائیں، الیکشن کے بعد دیکھی جائے گی۔ کچھ لوگ دباؤ جو ڈالنے والے اس طرح کا بھی دباؤ ڈال رہے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے کہ دیکھیے الیکشن میں کیا ہو جائے گا، آپ مسلسل ایک نعرہ لگا رہے ہیں ہمیں الیکشن چاہیے، الیکشن چاہیے، صاف شفاف الیکشن چاہیے، تو ظاہر ہے پبلکلی تو صاف شفاف ہی الیکشن ہوتا ہے نا، اندر گیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، وہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، جیسے آر ٹی ایس وغیرہ بٹھانے کا جو پلان ہوتا ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو الیکشن تو 2018 میں بھی ہوئے تھے، کیا آپ نے بگاڑ لیا، کیا آپ نے کر لیا؟ تو اب بھی اگر الیکشن ہو جائیں گے اور وہی قوتیں اسی طرح کا الیکشن کرائیں گی اور آپ پھر اسی طرح کے نتائج حاصل کریں گے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اب کے پی کے میں، پنجاب میں کوئی تحریک انصاف کا نام نہیں سننا چاہتا، اس کے باوجود ظاہرہ نتیجہ نکالنے والے وہ نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ اگر وہی سارا کچھ ہو جائے گا تو آپ کیا کر لیں گے؟ نواز شریف کو بہت زیادہ بھروسہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہیں، جن میں سے کچھ تو جینوئنلی نواز شریف کے نظریے کے ساتھ ہیں، کچھ صرف اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ ملے گا تو ان کی سیاست باقی رہے گی۔ دوسری طرف جو اس حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں، سب کی انگلیاں ایک ہی جانب اٹھ رہی ہیں۔ چائنا کا وزٹ دیکھ لیجئے، سی پیک دیکھ لیجئے، بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیجئے، سب کی نگاہیں ایک ہی طرف اٹھ رہی ہیں کہ آپ لائے تھے، آپ نے کیا۔ اس سال میں نواز شریف پر پریشر پڑنے پہ ایک اور نقطہ جو بڑا اہم ہے وہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی پریشر کی ایک وجہ بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے آگے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ۔ ایک خیال یہ بھی کیا ہے، سامنے آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو 1 سال کی مزید ایکسٹینشن چاہیے، اور اگر وہ ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو وہ صاف شفاف الیکشن بھی کروا دیں گے، اور یہ جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں مسلم لیگ کو، یہ بھی فارغ ہو جائیں گے، اور جنرل باجوہ بڑی محنت سے ایک دفعہ پھر اپنا نام جو ہے وہ تاریخ میں کلیئر کروا لیں گے۔ اس کی بھی بہت ساری اسٹیجز ہیں۔ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ اس حد تک تو بات مانی گئی ہے لندن میں، یہ ذرائع کی خبر ہے کہ ان لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی، یہاں تک تو بات ہو چکی ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا ہائیبرڈ نظام بنایا تھا ان کو ایک سیف ایگزٹ دیا جائے، ان کو سزا نہیں دی جائے، ان کو پبلکلی ہیوملیٹ نہیں کیا جائے، جیسا کہ گجرانوالہ کے جلسے میں دیکھا تھا آپ نے۔ لیکن یہ کہ ان کی مدد لی جائے اگلی حکومت بنانے کے لیے، کسی طرح کا اور سمجھوتا کیا جائے، تو یہ بالکل کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ معاملہ ایکسٹینشن کا بھی ہے، بڑی سہولت ہے۔ نواز شریف صاحب ایک دفعہ ایگری کر لیں کہ ایکسٹینشن ہم دیں گے آپ کو، تو پھر دیکھیے کیسی دوڑیں لگتی ہیں، سارے سیدھے سیدھے ہو کے اتحادی نواز شریف کے قدموں میں ہوں گے۔ اس پہ بھی نواز شریف صاحب کا ایک ٹیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے شوق سے لیں، بالکل چل ہیں، وہ کوئی پینک نہیں، پریشر بڑھا رہے ہیں ادھر ادھر سے، لیکن نواز شریف بالکل چل ہیں،